اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں لشکر میں ہوتے تھے تو صحابہ حضور کو پروانوں کی طرح گھیرے رہتے، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی یا کوئی بھی خوبصورت چیز اگر ایک بار دیکھ لیں تو پھر دوبارہ اسی چیز کو دیکھیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی، وہ دلچسپی نہیں رہتی، دوبارہ دیکھیں تو اور کم۔ لیکن حضور کے چہرے میں اللہ نے وہ جمال رکھا تھا کہ جو جتنی بار دیکھتا تھا اتنی زیادہ اس کو طلب ہوتی۔ صحابہ پروانے کی طرح موجود، تو صحابہ سامنے موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو آپ کے چچا ہیں، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نعت سنا دوں آپ کے صحابہ کو، میں آپ کی نعت سنا دوں آپ کے صحابہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نعت مت پڑھا کرو، نعت پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، اور اگر نعت پڑھنے جا رہے تو نعت پڑھنا میرا میلاد نہ پڑھنا، کیونکہ میلاد بدعت تو حرام ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا پڑھو میرے چچا، اللہ تمہارے منہ کو مبارک رکھے، پڑھو میرے چچا، اللہ تمہارے منہ کو مبارک رکھے۔ یعنی حضور نے نعت اور میلاد پڑھنے کی اجازت بھی دیا اور دعا بھی دیا۔ ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں، اگر کسی کا بیان، کسی کا کلام، کسی کی نعت پسند آتی ہے تو سنتے بھی ہیں اور اس کو دعا بھی دیتے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ ہاں، یہ سب تو صحابہ خود کر چکے ہیں۔ اب سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پڑھے تو اسی نعت میں میلاد کا یہ شعر بھی تھا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ شعر بھی تھا، اور سیرت کی عربی زبان میں جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، اور دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب نصر الطیب میں اس شعر کا ذکر کیا، میلاد والے شعر کا ذکر کیا۔ لکھتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ ہماری زبان اردو ہے، اس لیے ہم لوگ اردو زبان میں حضور کی نعت پڑھتے ہیں، کیونکہ عربی میں پڑھیں تو کوئی سمجھے گا نہیں، اور عرب والوں کی زبان عربی ہے تو وہ حضور کی نعت عربی میں پڑھتے ہیں، اور مجمع بھی عربی جانتا ہے تو مجمع بھی سمجھتا ہے۔ حضرت عباس کی زبان عربی فرماتے ہیں یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرقت، اے میرے آقا جب آپ کا میلاد ہوا، بولو میلاد کا تذکرہ آ گیا کہ نہیں؟ میرے آقا جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا میلاد ہوا تو ساری زمین روشن ہو گئی، ساری زمین روشن ہو گئی۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یہ زمین جو روشن ہوئی ہے یہ آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہوا۔ تو اس شعر میں سے دو مسئلہ حل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے دو مسئلہ حل ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ صحابہ حضور کے سامنے میلاد حضور کا پڑھتے تھے، حضور بھی موجود اور صحابہ بھی موجود، کوئی بدعت حرام نہیں کہہ رہا، تو معلوم ہوا کہ نبی کا میلاد پڑھنا بھی سنت اور سننا بھی سنت۔ اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور میرے آقا سارا عالم آپ کے نور سے روشن ہو گیا، معلوم ہوا کہ میرے آقا کو نور جس طرح اہل سنت مانتے ہیں اسی طرح صحابہ بھی مانتے تھے، صحابہ بھی مانتے تھے۔ تو
آج اگر کوئی کہتا حضور نور نہیں ہے تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیے کہ ہم عقیدہ اپنا صحابہ کے مطابق رکھتے ہیں، وہابہ کے مطابق نہیں رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کو نور مانتے تھے اور نبی کے سامنے وہ شعر پڑھا گیا کہ آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہو گیا، اور نبی نے انکار نہیں کیا، میرے آقا نے انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میں نور ہوں، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی نور ہوں۔ اور سنیے، ایک موقع پر اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقع، مگر میں دو موقع بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بہت بڑے نعت خواں، جب کفار اور مشرکین ادھر بھی بہت بڑے بڑے شاعر تھے، وہ اپنے شعر و شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، اور شعر و شاعری میں برائی کرتے اس کو خوب پھیلاتے تھے۔ حضور مسجد نبوی میں منبر لگواتے تھے اور کہتے تھے حسان منبر پہ چڑھ جا، اور منبر پہ چڑھ کے یہ کفار اور مشرکین جو میری برائی کرتے ہیں شعر و شاعری میں، تم شعر و شاعری کے ذریعے میری نعت پڑھو، ان کی برائی کا جواب دو، ان کا رد کرو۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ چڑھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے اور نبی کے گستاخوں کو جواب دیتے، ان کا رد کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان تو جب تک میرے طرف سے میرے گستاخوں کو جواب دیتا رہے گا، جبرائیل تیری مدد کرتا رہے گا، جبرائیل تیری مدد کرتا رہے گا۔ اسی موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے، آج اہل سنت کہہ رہے ہیں میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے نبی تو میری طرح ہیں، اب آپ کو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی تو قرآن دے رہا نا، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ تو اب صحابہ سے فیصلہ کرواؤ کہ صحابہ حضور کو کیا مانتے ہیں۔ صحابہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا آپ ہماری طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حضرت حسان پوری دنیا کو گھومے تھوڑے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی ایران میں رہا ہو، کوئی یمن میں رہا ہو، کوئی شام میں رہا ہو، کیونکہ وہ گھر گھر تو پوری دنیا میں گئے نہیں۔ آگے پچھڑے میں اس کا بھی جواب دے دیا حضرت حسان نے، اس اعتراض کا جواب دیا اور نبی کا میلاد بھی پڑھا۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بولو آج ہم تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے میری طرح۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں وہ کسی کی طرح نہیں، نہ کوئی ان کی طرح ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اور یہی صحابی رسول کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل اس لیے ہیں کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ تو بولو نبی کی پیدائش کا تذکرہ آیا یا نہیں آیا؟
پہلے حضرت حسان نبی کی نعت پڑھے، بولو، پہلے حضرت حسان نبی کی نعت پڑھے اور اس کے بعد نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ ہماری بھی محفل میں ہماری تقریر سے پہلے ہمارے نعت خوانوں نے نعت پڑھا اور اس کے بعد ہم میلاد پڑھ رہے ہیں۔ نبی جس طرح صحابہ کی محفل میں پہلے نعت پڑھی جاتی تھی اس کے بعد نبی کا میلاد، اسی طرح ہم اہل سنت کی محفل میں بھی پہلے نعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، پٹی پٹی کلی کلی، آپ سنیے، پٹی کلی کلی، اس کے آگے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر اور بول رہے ہیں، وہ بھی میلاد کے بارے میں، اور یہ سن لیجیے، حضرت حسان ایسے نہیں، نبی موجود ہیں، اگر نبی کی پیدائش اور میلاد پڑھنا حرام ہوتا تو نبی منع کر دیتے، مگر میرے آقا کو انعام دے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، حسان پڑھتے جا، جبرائیل تیری مدد کر رہا ہے، جب تک تو پڑھتا رہے گا جبرائیل تیری مدد میں لگا رہے گا۔ حضرت حسان آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ محفل کتنی مقدس رہی ہوگی، تو میلاد کی محفل کتنی مقدس رہی ہوگی جس میں نبی کا میلاد نبی کے صحابی پڑھ رہا، اب خود نبی موجود ہے، خود نبی موجود ہے اور نبی کی طرف اشارہ کر کر کے صحابی رسول میلاد پڑھ رہا، کہتے ہیں خلقتا، میرے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، آپ کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے صاف اور پاک ہیں۔ خلقتا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر پیدائش کا ذکر ہے، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں، اس سے میلاد کہو یا محفل میلاد، اور اس کے بعد کہتے ہیں، آپ سنیے یہ شعر بڑا روپرور ہے، کانکا قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرما دیا جیسے آپ چاہتے رہے ہیں۔ اس صحابی رسول کا اس کے رسول دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم کو بہت زیادہ خوبصورت پیدا کیا جاتا، بہت زیادہ درجہ مرتبہ دیا جاتا، بہت زیادہ عزت دی جاتی، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی خواہش میں ہم کو بہت زیادہ علم دیا جاتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا درجہ مرتبہ بہت بلند ہوتا، ہم کو بہت علم ہوتا، یہ سب چاہتے ہیں۔ تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا فرمایا ہے کہ ہر نبی سے بلند، ہر رسول سے بلند، سارے عالم کی رحمت اور سارے نبیوں کے اندر جو خوبیاں تھی وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو اکیلے دے دیا، کوئی آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کیجیے گا، اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ صحابی رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، مگر آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا ہے،
آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا۔ اب اس شعر میں جی چاہتا ہے ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اٹھا غور کیجیے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رسول و نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ سب صحیح تھا، اگر غلط ہوتا تو حضور توبہ کراتے، منع کرتے۔ حضرت حسان نے کیا کہا؟ حضور اللہ نے آپ جیسا آپ کی مرضی تھی، آپ جیسے چاہتے تھے ویسے اللہ نے بنایا۔ اب یہاں پر آپ حضرات سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ مرضی تو پیدا ہونے کے بعد چلتی ہے نا، جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب ہماری مرضی چلتی تھی، جب تھے ہی نہیں تو مرضی کہاں سے آئے گی؟ تو ہماری مرضی تو ہمارے پیدائش کے بعد نہ آئے گی، پیدا ہونے سے پہلے تو آپ کی مرضی نہیں چلتی تھی، آپ کی مرضی نہیں چلتی، کسی کی بھی مرضی چلے گی تو کب چلے گی؟ پیدا ہونے کے بعد چلے گی۔ لیکن صحابی رسول اپنا عقیدہ نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میرے آقا ہم لوگ ہیں کہ ہماری مرضی پیدا ہونے کے بعد چلتی ہے اور آپ کی مرضی پیدا ہونے سے پہلے چلتی ہے۔ ارے یار اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت محفل اور اتنا اچھا میلاد ہم اور آپ کیا پڑھیں گے؟ اتنا اچھا میلاد صحابی رسول پڑھ رہے ہیں، بولو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا اچھا میلاد صحابی رسول ہر مصرے میں نبی کا میلاد پڑھتے جا رہے ہیں، اور میرے آقا داد دے رہے ہیں، میرے آقا دعا دے رہے، انعام دے رہے۔ معلوم نبی کا میلاد پڑھنا، نبی کا میلاد سننا، داد دینا اور دعا دینا سب حدیث سے ثابت ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ صحابہ کے سنت۔ اب ایک اعتراض اس موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب چلیے اچھا 1500 سال پہلے حضور جب پیدا ہوئے میلاد منا لیا، بات ختم ہو گئی، تو حضور ہر سال تو نہیں پیدا ہوتے، یہ اعتراض بہت ہوتا ہے، ہر سال تو حضور پیدا نہیں ہوتے کہ ہر سال میلاد سے مناتے ہیں۔ اس کا تو سیدھا سادہ جواب وہی ہے کہ جس سال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں حضور کا میلاد پڑھا تھا، اس سال تو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ معلوم ہو پیدا ہونے کے بعد بھی جب چاہے میلاد منائے۔ دوسری بات یہ کہ ہر سال پہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ بدعت و حرام ہے، میں کہتا ہوں یہ بدعت ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور جس رات کو کوئی نعمت ملے اسی رات میں خوشی منانا، اب اس کے بعد جب دوسرے سال وہ رات آئے تو خوشی منانا حرام ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جس رات یا جس دن میں اللہ کی نعمت ملے وہ جب آئے تب خوشی منانا۔ اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو جب محرم کا مہینہ آیا، عاشوراء کی تاریخ قریب آئی، رسمی محرم کی تاریخ جب قریب آئی تو چونکہ وہاں پر یہودی کافی آباد تھے، تو یہودیوں کو حضور نے دیکھا کہ بڑا جشن منا رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کون سا دن ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں خوشی منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی میں اتنا جشن منا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور یہ لوگ یہودی ہیں اور عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے تھے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا تھا، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے نجات دیا اور ان کے دشمن کو غرق کر دیا، تو اس خوشی میں یہ لوگ ہر سال
آج جشن مناتے ہیں اور عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس سال خوشی منا لی گئی، اب ہر سال کیوں خوشی منا رہے ہو؟ اگر ان کا سوال و اعتراض صحیح ہوتا تو حضور یہی فرماتے کہ جس سال نجات ملی خوشی منا لی گئی، ہر سال خوشی منانے کی کیا ضرورت؟ بلکہ میرے آقا نے فرمایا ارے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کے ان سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں یار، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور شریعت حقہ پر تو ہم قائم ہیں، صحیح شریعت پہ تو ہم قائم ہیں، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اور جب یہ منا رہے ہیں ان کی خوشی تو ان سے زیادہ تو نبی کے نام پر خوشی منانے کے مستحق ہم ہیں۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، وقت پڑھنے پر میں کھول کے دکھا دوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی مناؤ۔ اب آپ بتائیے کہ جس تاریخ کو اللہ کی کوئی نعمت ملے، دریا سے پار ہو جانا، پانی کا پھٹ جانا، بولو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ نعمت، موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان کے لشکر کو ملی تھی، بحفاظت پار ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ سے تم لوگ بھی روزہ رکھو اور عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کے نام پر خوشیاں مناؤ۔ تو بولو حضور کے دور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو برسوں ہو گئے تھے، سینکڑوں سال، ہزاروں سال ہو گئے تھے، مگر میرے آقا نے فرمایا ہر سال عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھنا، اور صحابہ نے روزہ رکھا، اور پھر میرے آقا نے دوسرے سال فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور 9ویں کو بھی روزہ رکھو، یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم، کیونکہ یہ 10ویں کو رکھتے ہیں، اور تم 9ویں 10ویں کر دو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ان کی طرح ہمارا عمل نہ ہو جائے، یعنی دونوں میں ڈفرینٹ ہو جائے، امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے۔ تو غیروں سے فرق کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھ لو تاکہ فرق ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 9 کو نہیں رکھ پاتے لوگ تو 10 11 رکھ دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ مقصود تو فرق کرنا۔ اب آپ بتائیے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جس تاریخ کو کوئی نعمت ملے اس تاریخ کو ہر سال خوشی منانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور میرے آقا ہر دوشنبہ کو، یہ تو سالانہ میں پریشان ہے، اب تک فیصلہ نہ کر سکے کہ ہر سال حضور کے جو ہے تو میلاد پر خوشی منانا چاہیے یا نہیں، مگر میرے آقا ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، غور کیجیے، ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے آقا سے جب پوچھا گیا تو حضور آپ ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میرے میلاد ہوا ہے۔ تو وہ میرے اب یہ کہ میرے آقا نے پیسہ خرچ کر کے میلاد نہیں کیا، کیونکہ پیسہ خرچ کر کے میلاد کرتے تو غریبوں کے لیے دقت ہو جاتی ہے، تو میرے آقا غریبوں کے لیے دقت ہو جاتی۔ حضرت حسان نے جب میلاد پڑھا میرے آقا کو تو میرے آقا نے انعام دیا، پیسہ خرچ کیا تاکہ امیروں کے لیے یہ سنت ہو جائے، اور روزہ رکھ کر اپنا میلاد ہر دوشنبہ کو منایا تاکہ غریبوں کے لیے وہ ہو جائے کہ
لیکن جو غریب ہے پیسہ خرچہ نہیں کر سکتا وہ دوشنبہ کو روزہ رکھ لیا کرے، یا سال میں میرے آقا کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ لے۔ بہت سارے لوگ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اسے نیت سے، تو میرے آقا تو ہر دوشنبہ کو اپنا میلاد مناتے تو روزہ رکھ کر معلومات جس دن یا جس تاریخ کو کوئی نعمت ملے اس دن خوشی منانا خود قرآن میں ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور حضور خود جو ہے ہر دوشنبہ کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے، خوشی مناتے، اور سالانہ موسیٰ علیہ السلام کو جس تاریخ میں نجات ملی اس تاریخ میں بھی حضور خوشی منانے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عبادت ریاضت کے ذریعے یاد منانا، یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا عبادت ہے بے شک، مگر یہ جو آپ سن رہے ہیں نا یہ نفلی روزہ سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ تبلیغ فرض ہے، روزہ نفل ہے، اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ یہ آپ تبلیغ سن رہے ہو، شریعت کے مسائل سن رہے ہو، شریعت کے عقائد سن رہے ہو، شریعت کا ایمان سن رہے ہو، علمی محفل نفلی عبادت سے افضل ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو روزہ رکھو وہ بھی یاد منانا ہے، اور نبی کے میلاد منا کر تبلیغ اور تقریر سنو یہ بھی عبادت ہے۔ جب تمہیں اللہ کی رحمت و فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، اور میرے آقا اللہ کی سب سے بڑی رحمت سب سے بڑا فضل ہے، اس لیے ہم ان پر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو نبی کے محبت کا مدینہ بنائے۔